حضرت حسین کو، حضرت حسن کو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس چیز پہ کہ یہ شیعوں کا امام ہے یا شیعوں ان کو زیادہ مانتے ہیں. ارے بابا وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد تھے. اور پھر میں نے آپ کو بچوں کے کھیلنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی آپ کو بتایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جاہلت ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ چچا زاد بھائی تھے. میں یاد دلانا چاہوں گا مندو خیل صاحب کے حضرت علی علیہ السلام جب کعبے میں پیدا ہوئے تو 7 دنوں تک انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نہیں لگایا. تو حضرت علی علیہ السلام نے جب پہلی بار آنکھیں کھولی 7 دنوں کے بعد تو پہلی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تو نبی نے کہا علی کو میں اپنے بیٹے کی طرح پالوں گا. گھر میں بھائی بھائی کا رشتہ، چچا زاد بھائی کزن کا رشتہ، بیٹی سے شادی کرائی سن ان لا کا رشتہ. اللہ نے مشن دیا اسلام پھیلانے کا. اسلام پھیلانے میں سب سے زیادہ مددگار وہ رشتہ حضرت علی کا تھا جس کی وجہ سے نبی نے کہا علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. آگے بڑھنا چاہوں گا. بلوچ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں کربلا کے پیغام کو ڈسائفر کرنے میں، سمجھنے میں مسلمانوں کے اندر اتنی کنفیوژن کیوں آ گئی؟ علی گور بلوچ صاحب آپ کی نظر میں من حیث القوم ایز مسلمان، ہم پاکستانی اینڈ دیگر مسلمان کیا کربلا کا پیغام سمجھ سکے؟ اگر نہیں تو کیوں بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سلسلہ تو اس وقت سے چل رہا ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے کہ وقت تھا. اور اس وقت سے ہی آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا یہ کوئی کفار نے تو نہیں کیا تھا، مسلمان ہی تھے نا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا. جی سر. تو مجھے اس موقع پر سب سے پہلے تو وہ شعر ایک یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. سبحان اللہ. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنی بھی احادیث کو وہ مستند سمجھتے ہیں ان میں اہل بیت کا جس طرح سے ذکر آیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس ذکر کے بعد اس چیز سے آنکھیں بند کر لینا ہم تو پھر بات کر سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل بیت سے جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ اس وقت تک آپ کا دین ہی مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوتا جب تک آپ اہل بیت کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے. سبحان اللہ. پھر مختلف حدیث ہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، شباب الجنہ. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حتیٰ کہ کئی ایک مقام کے اوپر، اور جب وہ خطبہ ہوا تھا جس کا مفہوم تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی 2 چیزوں سے مطلب ہے کہ 2 چیزیں پکڑ کے رکھنا جنت ضرور ملے گی. پکڑ کے رکھو، ایک اہل بیت اور ایک قرآن پاک. یس. تو آپ دیکھ لیں مسلمانوں. اب میرے سوال پہ آئیں کہ ہم لوگ یہ پیغام کیوں نہیں سمجھ پائے صحیح طریقے سے بلوچ صاحب؟ دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ اور غم حسین میں اس کا احترام، اس کی عقیدت ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے کردار سے بھی ظاہر ہونی چاہیے. اور یہ اس کو کسی ایک فرقہ یا ایک مسلک کے ساتھ ہم منسوب نہیں کر سکتے. جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت رکھتا ہے، وہ یقینی طور پر اہل بیت اور حضرت امام حسین اور حسن علیہ السلام سے بھی محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو بلوچ صاحب، آپ کی بہت خوبصورت گفتگو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم. کافی دنوں کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کو بڑا مس کیا. تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے ندیم بھائی. ندیم بھائی آج ہم 9 محرم کو گفتگو کر رہے ہیں اور میرا سوال بڑا سمپل سا ہے. کربلا کا پیغام تو کرسٹل کلیئر تھا، بچے کے لیے سمجھنا بہت آسان تھا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پائے، غافل ہو گئے. آپ کی نظر میں ندیم صاحب یہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ اس کو سمجھنے میں ہمیں مشکلات کیوں آئیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ پیغام
ہر پاکستانی ہر مسلمان تک پہنچانے کے لیے ندیم قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلب بھائی, بہت شکریہ آپ کو بھی, ظہور بھائی کو بھی, سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, لاکھوں اور سلام. ہزاروں عقیدتیں, ہزاروں ستائشیں, کروڑوں ان گنت التجائیں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کریمین کی بارگاہ میں. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, یہ راستہ جتنا کٹھن ہے اور پیغام کربلا جتنا مشکل ہے, اسے زبان سے کہنا بڑا آسان ہے. ہر کسی کے بس کی یہ بات. وہی عظیم متبرک معتبر اور بڑی منفرد شخصیات تھی جنہوں نے اس مشکل ترین, خوفناک ترین, ظالم ترین لمحات کو برداشت کیا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا, کہتا ہے کون یہ کہ ہماری ہے کربلا, کہتا ہے کون یہ کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا. کربلا بنیادی طور پہ صبر کا پیغام, سبحان اللہ. استقامت کا پیغام, اسے ظالم جابر کے سامنے حق کی خاطر سر نہ جھکانے کا پیغام, توکل اللہ کا پیغام, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام. اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے, ان کے اکابرین نے ایک بات تو قیامت تک کے لیے ثابت کر دی کہ یہ حق کا جو راستہ ہے وہ آسان نہیں. مفکر بن کے, محقق بن کے, مقرر بن کے تقاریر کرنا, تحریر کرنا, خطابت کرنا بڑا آسان ہے. جب اپنے معصوم بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیزوں پہ سر رکھوا کر ظالم کے سامنے کلمہ حق کے لیے ڈٹ جانا پڑتا ہے, تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہ صرف زبانی طور پہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے, جن پر گزری ہے پتہ ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو فلسفہ امام حسین علیہ السلام سے جو پیغام لیتے ہیں, جو اپنے لیے روشنی کا منبر و مرکز ان ہستیوں کو سمجھتے ہیں, انہیں بھلے اس دنیا میں جتنی بھی تکالیف آئے, جو حق کے راستے پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, ان کا اگلا جہان یقیناً روشن ہوگا. یہ جہان اس لیے بہت مشکل ہے کہ یہاں لوگ مرے ہوئے یزید کو تو بہت تبرہ کرتے ہیں. جو میرے لیے طلبہ بھائی سب سے تکلیف دہ ہے, میں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں اپنے ارد گرد ہر روز ایسے خوفناک واقعات دیکھتا ہوں, اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی. میں وہاں بہت کم لوگ دیکھتا ہوں جو ظالم کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, جو حاضر کے کسی بھی یزید کو روک سکتے ہیں, اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, دل سے, اس کو زبان سے برا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.